کہ قبر میں مرنے والا کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، مرنے والا قبر میں کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ مٹی میں مل جاتا ہے، چاہے وہ معاذ اللہ عقیدہ دیکھیں آپ، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، مومن ہو، مسلم ہو، عام ہو، خاص ہو، چاہے جیسا ہو، مر کر مٹی میں مل گیا۔ یہ دو عقیدے بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں چلتے ہیں مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کو دنیا شہادت کہا جاتا ہے، عالم شہادت کہا جاتا ہے۔ تو اب یہیں سے دو عقیدے شروع ہو گئے، ایک عقیدہ بریلی شریف کا ہے اور ایک عقیدہ دیوبند کا ہے۔ بریلی شریف کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان زندہ رہتا ہے، موت مٹانے نہیں آتی ہے، دنیا بدلوانے آتی ہے۔ موت مٹانے نہیں آتی ہے، دنیا بدلوانے آتی ہے، لہذا وہ دنیا بدل گیا ہے، اب اس عالم سے دوسرے عالم میں چلا گیا ہے، وہ مر کر مٹی میں ملا نہیں ہے۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، بس پردہ ڈال دیا گیا ہے دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے اور اس کی زندگی کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا گیا، اس پردے کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے، اور ویسا ہی ہو رہا ہے جو 15 صدی پہلے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا۔ اس پردے کے پیچھے ویسا ہی ہو رہا ہے۔ برزخ کا معنی پردہ، پردے کے پیچھے وہ سب ہو رہا ہے جو 15 صدیوں پہلے مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ حضرات ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے والا مٹتا نہیں ہے، کیونکہ موت مٹانے نہیں آتی ہے، وہ دنیا بدلوانے آتی ہے، وہ اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ ہوتی ہے موت۔ اور صحیح بات تو یہ ہے جہاں سے ہم چلے تھے، غور کریے، عالم ارواح سے ہم چلے تھے، ہماری روحیں وہاں عالم ارواح میں موجود تھیں۔ اللہ نے فرمایا روحیں موجود ہو جائیں، ساری روحیں موجود ہو گئیں۔ یہ روح جیسے آج آپ بیٹھے ہیں جلسے میں، یہ اس طرح سے بیٹھے ہیں، ایسے ہی روحیں بھی وہاں موجود تھیں، اور جس کی روح عالم ارواح میں جس کے قریب میں تھی، دنیا میں بھی وہ اسی کے قریب میں رہتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ اسی کے قریب میں رہتا ہے۔ آج جو آپ کے پاس میں یہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس میں یہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس میں یہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس میں وہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس میں وہ بیٹھے ہیں، یہ سب عالم ارواح میں یہی شکل تھی۔ جو جس کے پاس میں تھا اس کو دنیا میں اسی سے دوستی ہوتی ہے، وہ اسی سے دوستی کرتا۔ عالم ارواح میں ساری روحیں موجود تھیں۔ اللہ نے فرمایا اب اس عالم کو بدلو، اس عالم کو چھوڑو، رب کا حکم تھا، عالم ارواح چھوڑا گیا، اور عالم ارواح چھوڑنے کے بعد باپ کی پشت میں لایا گیا۔ کہاں لایا گیا؟ باپ کی پشت میں، جلدی بولو، باپ کی پشت میں لایا۔ اگر نہیں بولو گے تو تقریر ایسی فجر تک ہوتی رہے گی، کمیٹی والوں سے ہم نے اجازت لے لی ہے۔ بولتے رہو، بہت تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عالم ارواح میں رب نے فرمایا اس عالم کو چھوڑو، اب باپ کی پشت کے عالم میں پہنچ گئے، باپ کی پیٹھ کے عالم میں پہنچ گئے۔ حضرات قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان اس بات پر غور تو کرے کہ وہ اسے پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے، وہ سوچے تو صحیح کہ اسے بنایا کس چیز سے گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان کو جست لگاتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، پھدکتے ہوئے پانی سے اسے بنایا گیا ہے، جو مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں رہتا ہے اور عورت کے پستان میں رہتا ہے۔ عالم ارواح سے رب نے فرمایا اس عالم کو چھوڑو، اب تمہیں دوسرے عالم میں جانا پڑے گا، اور وہ باپ کی پشت کا عالم ہے، تمہیں باپ کی پیٹھ کے عالم میں جانا پڑے گا۔ باپ کی پیٹھ کے عالم میں ہم لوگ آ گئے، اور جب وہاں جتنی مدت تک رہنا تھا اتنی مدت تک رہے، اور پھر بلوغیت کا زمانہ آیا، بالغ ہونے کے بعد شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد جیسے ہی شادی ہوئی رب نے فرمایا اب یہ باپ کی پشت کا عالم بھی چھوڑو، اب تمہیں یہاں بھی نہیں رہنا ہے، اسے بھی چھوڑنا پڑے گا۔ باپ کی پشت کا عالم چھوڑا، شکم مادر کے عالم میں آ گئے۔
اب ماں کے شکم کے عالم میں آ گئے, ماں کے پیٹ کے عالم میں آ گئے, باپ کی پیٹھ کا عالم چھوڑا, ماں کے پیٹ کے عالم میں آ گئے, اور ایک خاص مدت تک ماں کے پیٹ میں رہے. رب نے فرمایا یہاں بھی تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, اب اس عالم کو بھی چھوڑو, اس عالم کو بھی تمہیں چھوڑنا ہے. یہ تمہارا قرار والا گھر نہیں ہے, یہ مستقر نہیں ہے تمہارا, یہاں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, بس 9 ماہ تک تمہیں اس میں رہنا ہے. اب یہ عالم بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا. جیسے ہی مدت مکمل ہوئی فوراً رب کا حکم ہوا اور انسان نے ماں کے شکم کا عالم بھی چھوڑ دیا. بہت بڑھیا. جی جی واہ واہ, بے شک بے شک. اب عالم شہادت میں آ گئے. یہ مشاہدات کی دنیا جو ہے, مشاہدات کا جو عالم ہے جسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, جس عالم میں ہم موجود ہیں, اب اس میں آ گئے. اب اس میں بھی 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال, بہت زیادہ کسی بزرگ نے اگر دعا دے دی تو 100 سال. بہت زیادہ اگر کسی نے دعا دے دی, ہاتھ اٹھا کے دامن پھیلا کے, غوث اعظم کے کسی دیوانے نے, آصف رضا نے دعا دے دی کہ صاحب آپ کی عمر لمبی ہو جائے تو 100 سال. اس کے بعد رب نے فرمایا اب تمہیں یہ عالم بھی چھوڑنا پڑے گا, تم یہاں بھی نہیں رہ سکتے, یہ بھی قرار والا گھر نہیں ہے, یہ بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا. اور پھر چھوڑنا پڑا اور عالم مشاہدات سے پھر عالم برزخ کی طرف روانہ ہوئے. اب آپ دیکھیں سبب, عالم ارواح چھوڑنے کا سبب باپ کی پیٹھ کا سبب چھوڑنے کے لیے سبب ماں کا شکم چھوڑنے کے لیے سبب عالم شہادت, اور عالم شہادت کو چھوڑنے کے لیے سبب بنی موت. کیا بنی؟ موت بنی. موت وسیلہ ہے جی. اس عالم کو چھوڑنے کے لیے, اس عالم میں جانے کے لیے. لہٰذا موت وسیلہ تو ہو سکتی ہے لیکن مٹانے کا کانسیپٹ کہیں موجود نہیں ہے, نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے. موت مٹانے نہیں آتی ہے, عالم بدلوانے آتی ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ قادری, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب عالم برزخ میں پہنچ گئے. دل کو سکون مل گیا. جیسے ہی وہاں پہنچے عالم برزخ میں تو اب وہاں کے احکام شروع ہو گئے, ہے نہیں؟ وہاں کے احکام شروع ہو گئے. اب وہ سارے احکام انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی بیان کیے جائیں گے. ذرا مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر قبر میں رہے, تھوڑے دن تک رہے تھے, اتنے میں حکم آیا, حضرت اسرافیل نے سور پھونک دیا. اسرافیل نے سور پھونک دیا. اب تمہیں اس برزخی عالم میں بھی نہیں رہنا ہے, اب ایک دوسرے عالم میں جانا پڑے گا جس عالم کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے. اب اس عالم کو بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا, اب اس عالم میں جانا پڑے گا جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے. قبر کے عالم سے نکلے, برزخی عالم سے نکلے اور اس عالم میں پہنچ گئے. وہاں حساب و کتاب شروع ہوا. حساب و کتاب کا 50,000 سال کا ایک دن تھا, اور جب حساب کتاب ہو گیا تو فرمایا جنتی جنت کی طرف جائیں, دوزخی دوزخ کی طرف جائیں. اور جیسے جنتی جنت کی طرف پہنچے, آواز ہیا دار القرار. یہ ہے قرار والا گھر, یہ ہے اچھا گھر, یہ ہے ہمیشہ رہنے والا گھر. اب تمہیں قرار ملا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, عالم ارواح سے چلے تھے, جنت تک پہنچے تھے, قرآن میں دکھاؤ, حدیث میں دکھاؤ. پوری دنیا وہابیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے, پوری دنیا دیوبندیت کو چیلنج کر رہا ہوں. حدیث کے دکھا دے یا قرآن کی کسی آیت سے دکھا دے کہ ہم نے دنیا تو بدلی ہے, عالم تو بدلے ہیں, لیکن ہم مٹے کہاں پر ہیں. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے دنیا تو بدلی ہے لیکن مٹے کہاں پر ہیں. پھر یہ عقیدہ کیسے دیا جاتا ہے امت کو کہ نبی مر گئے اور مر کر مٹی میں مل گئے. کیسے عقیدہ یہ دیا جاتا ہے؟ ارے نادانو, مصطفیٰ فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ قادری, علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا تحفۃ المومن
मुस्तफा फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए अल्लाह पाक का तोहफा है, मौत तोहफा है। अरे नादानो, जब दुनिया में एक दोस्त दूसरे दोस्त को तोहफा देता है, एक यार दूसरे यार को तोहफा देता है, तो तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ जाती है। और खुदा बंदे को तोहफा दे तो बंदा मिट कैसे सकता है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा मौत मिटाने नहीं आती है, दुनिया बदलवाने आती है। नबी फरमाते हैं उम्मती उम्मतुन मरहूमतुन, ये नबी का फरमान है। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान